ہمیں ان سے کوئی اقتدار کی ہوس ہمیں نہیں ہے. ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری سمجھ ہے. اس کے بعد ہمارا معاشرے کے اندر ایک درجے کی منافقت سے بچنے کا یہ ہے کہ اگر کہیں پر سیاسی بحث و مباحثہ ہو تو زبان بدتمیزی کی طرف نہ جائے، الزامات کی طرف نہ جائے. اللہ والوں کی مجلسیں نا دل پہ یوں گولوں کی طرح لگتی ہیں. مجھے آج بھی وہ بات ایسے ہی یاد ہے کہ کبھی کوئی بات کر لینے کے بعد انتہائی ڈر اور خوف عطا فرمایا کرتے تھے. تم کہتے ہو کہ فلاں ایسا ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایسا ہے، آرڈر حکم لگ گیا کہ یہ ایسا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا. کہہ دو کسی کو یہ بددیانت ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ کہتے جاؤ جس کو جو مرضی. اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہیں، معاشرے کو نہیں، جماعتوں تنظیموں کو نہیں، تم جس کے بارے میں جو کہہ دو گے وہ بات کسی کے بارے میں کہنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم ثابت کر سکو. بہرحال اس معاشرے کے اندر جب کوئی آدمی الیکشنز کے لیے اپنے آپ کو نامزد کرتا ہے تو وہ اپنے ان نامزد ہونے کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں دو چیزوں کا میسج اپنے حلقے کو، اپنی عوام کو دیتا ہے. ایک وہ یہ دیتا ہے کہ میں اس اسمبلی ہال میں تمہارا نمائندہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اختیارات، اس کے معاملات کو دیانتداری سے نبھانے کی میں عزم اور نیت کر رہا ہوں. اس وطن کے ساتھ، اس وطن کے رہنے والوں کے ساتھ جو جو چیزیں ہوں گی میں ان کی طرف سے اس چیز کا عزم کر رہا ہوں کہ میں یہ دو کام کروں گا. یہ ہے نامزد امیدوار کی حیثیت. اب معاملہ آتا ہے کہ اس کی اس نیت کو پروان کس نے چڑھانا ہے، اس کے اس ہونے کو منطقی انجام تک کس نے پہنچانا ہے. تو وہ پہنچانا ہے میں نے اور آپ نے اپنا حق رائے دہی ووٹ استعمال کر کے. اس ووٹ دینے میں جس کو بھی میں نے اپنے ذہن سے، اپنے تجربے سے، اپنے کانسیپٹ سے جس کو بھی میں نے ووٹ دے دیا تو گویا کہ میرے ووٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہوا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ایم این اے یا ایم پی اے بننے کا اہل ہے. ایک دوسرا یہ کہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ ہمارے حلقے میں جو 6 7 5 6 9 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان میں سے اس بندے کے اس حال کی سلیکشن کے لیے میں سفارش کرتا ہوں. تیسری اس میں ووٹ دینے والے کی حیثیت یہ ہے کہ جو جو اختیارات، جو جو معاملات رعایا سے متعلق اس کے سپرد کیے جائیں گے، جو میرا حق ہے، جو عوام کے رائٹس ہیں، تو میں اس بات کا اس کو سپرد کرتا ہوں کہ یہ میرے طرف سے موکل اور وکیل کا سلسلہ بن کر یہ ان کو پورا کرے گا. چوتھی حیثیت یہ آتی ہے کہ میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس صاحب کو اس کے لیے نامزد ہونا چاہیے جو میں ووٹ دیتا ہوں. تو سمجھ میں یوں کچھ آیا کہ امیدوار سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری ووٹ کاسٹ کرنے والے کی ہے. یہ ایک مشاہدہ اور مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک انسان کے اندر کئی ساری جہتیں اور کئی ساری حیثیتیں ہو سکتی ہیں، اور لازمی نہیں کہ ہر حیثیت کے اعتبار سے وہ کسی کے لیے اہم ہو. میں اپنی اس بات کو ایک مثال سے واضح کر دوں کہ ایک انسان کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں اور ہر حیثیت کے اعتبار سے وہ اہم ہو، ہر جگہ پر موضوع سخن ہو، تو یہ میں نے عرض کیا ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے. حیثیتیں ہر ایک انسان میں مختلف ہو سکتی ہیں. جیسے میں اور آپ، ہم کسی کے خامند بھی ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے چچا ہیں، کوئی نانا ہے، کوئی دادا ہے. مختلف حیثیتیں ہیں. ہر حیثیت کا ایک اپنا مرتبہ اور مقام ہے. لازمی نہیں کہ جن کے لیے یہ نانا کی شفقت رکھتے ہیں بھتیجوں کے لیے بھی وہی نانا والا پیار ہو، تو یہ
انسانی فطرت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں ووٹ، نامزد امیدوار، کینڈیڈیٹ اور اس سیاسی ساری صورتحال کی گرد و پیش میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو چونکہ ووٹ ایک نئی ٹرم ہے، کوئی بہت پرانی نہیں ہے جس کا نام لے کر قرآن و حدیث میں تذکرہ ہوتا کہ ووٹر کو یہ کرنا چاہیے، کینڈیڈیٹ کو یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ تو ووٹ اور ووٹر کا جو لفظ ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اسی طرح ووٹ دینے والے کی کچھ حیثیتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ حیثیتیں ہمیں اس نامزد امیدوار کی نظر آتی ہیں۔ ان تمام حیثیات کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں، پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ انسان لاکھ کوشش کر لے لیکن جو فطرت کے اندر چیز ڈال دی گئی ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فارسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، جبل گردت جبلت نہ گردت، کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کے دوسری جگہ چلا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ کہے کہ فلاں نے اپنی فطرت چھوڑ دی ہے، تو پہاڑ کے ہلنے کو مانا جا سکتا ہے لیکن فطرت کے چھوڑنے کو نہیں مانا جا سکتا۔ ہمارا اب تک کا پاکستان کا سیاسی کیریئر جو ہے یہ بناوٹی باتوں پر، جذباتی جملوں پر اور عوام کے ساتھ ان کے نفسیات اور جذبات کے کھیل کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اسی کے اندر پھر سیاستدانوں اور الیکشنز کے اندر نامزد امیدواران، ان کی بھی ایک فطرت بن گئی ہے۔ وہ فطرت یہ ہے کہ ابھی کی جو میل جول، جو ملنساری، جو ہر موقع پہ پہنچنا، جو باتیں کرنا، جو جی جی اچھا اچھا جی کرنا، یہ اور ہے، اور یہ مرحلہ گزر جانے کے بعد معاملات کچھ اور ہیں۔ یہ ایک فطرتی سی حقیقت ہے جس سے شاید کہ سمجھدار اور عقل مند آدمی کے لیے انکار مشکل ہے۔ اس کو مزید ایک مثال سے میں واضح کر دوں کہ فطرت کیوں نہیں بدلتی۔ ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کے اندر اس بات پر بحث و مباحثہ ہو گیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، فطرتیں تبدیل نہیں ہوتی، انسان نے یہ خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے پھر اس نظام کے ساتھ کس طرح اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، محنت ہو، تعلیم ہو، اس چیز پر انسان کا وقت لگے تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت کر کے دیکھ لیں، لیکن مجھے اس چیز سے بالکل اختلاف ہے۔ بادشاہ نے چند ایک بلیاں منگوائیں، ان کی تربیت کی، ان کے لیے سکھانے کے لیے، ان کو سدھانے کے لیے ایک آدمی کو ہائر کیا۔ اس نے ان بلیوں کی اس چیز پر محنت کی کہ وہ اگلے 2 ہاتھوں میں شمع لے کر بادشاہ کے دربار میں ٹہلتی ہوئی آئیں۔ تو چند دن کی محنت کے بعد دیکھا کہ وہ بلیاں جو ہیں اپنے اگلے 2 پنجوں کے اندر شمع لے کر یوں ٹہلتی ٹہلتی بادشاہ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ یہ دیکھو، کیا ایسا ممکن تھا کہ یہ بلیاں اس طرح کرتی ہیں، یا باہر کی بلیاں دیکھو کوئی اس طرح کر رہی ہیں؟ یہ دیکھو ان پر محنت ہوئی ہے، تو یہ اپنی فطرت کو بھول گئی ہے اور ہمارے سکھانے کے مطابق یہ اپنا وہ کام کر رہی ہیں۔ وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس بات کا جواب میں اگلے دن دوں گا۔ تو وہ کچھ چوہے اپنے آستین میں چھپا کے دربار میں لے آئے۔ اب بلیاں وہی شمع اپنے پنجوں میں اٹکائی اور ٹہلتی 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 آگے جا رہی۔ تو وزیر نے وہ اپنے آستین میں سے ذرا چوہوں کو چھوڑا تو کدھر لالٹینیں اور کدھر شمع اور کدھر دربار اور کدھر بادشاہ اور کدھر تعلیم اور کدھر تربیت اور کدھر لگایا ہوا وقت، بلیاں بھاگی چوہوں کے پیچھے۔ تو وزیر نے پھر کہا بادشاہ سلامت، یہ ہے فطرت کہ اپنا مقصود نظر آ جانے کے بعد بلیوں کے اندر اپنی فطرت تبدیل کرنے کا مادہ موجود نہیں ہے۔
جس چیز کی یہ چاہت رکھتی ہیں، جب جہاں جس جگہ جن مرضی افراد کے سامنے ان کو جب اپنا مطلوب، اپنا مقصود، اپنی طبیعت نظر آ جائے گی تو پھر یہ ہر چیز کو بھول کر اپنی فطرت پر آ جائے گی۔ اسی طرح کچھ ہمارے سیاسی نظام کی صورتحال ہے۔ جتنا بھی وقت گزرے گا الیکشنز کے بعد، وہ اپنی فطرت کے مطابق گزرے گا، وعدے خلافیاں کوئی بھی ہو، نہ وطن کی خیر خواہی، نہ دین کی خیر خواہی، نہ عوام کی بھلائی، نہ اپنی بھلائی۔ یہ ساری جو فطرتی چیزیں ہیں، ان سارے حقائق کے درمیان نظام تو یہی چلنا ہے۔ یہ ایک الگ سے بحث اور موضوع ہے کہ خلافت اور جمہوریت جائز بھی ہے، ناجائز ہے، یہ بالکل الگ سا موضوع ہے۔ ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ہمارے مسلمان بچے غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر حلال میسر نہیں ہے تو ہم ان کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس ملک میں تم گئے کیا کرنے ہو۔ ہم وہاں کا اس کو طریقہ بتائیں گے کہ یہاں پر حلال کس طریقے سے آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور کب تک ڈھونڈنے کے بعد اگر آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ناپسندیدہ مکروہ حرام چیزیں کتنی کی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بالکل ایک بحثی نکارہ سی ہے۔ جس طرح میں عرض کر دیا، کوئی آدمی یوں دلیلیں دیتا پھرے، حدیث میں یہ ہے کہ ووٹ ایسے دو، تو ووٹ کا تو لفظ نہیں ملے گا آپ کو، یہ تو ایک اجتہاد سے، تعلیمات میں غور کرنے سے ملا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ عنوان ہے۔ بہرحال اس معاشرے کے اندر جب کوئی آدمی الیکشنز کے لیے اپنے آپ کو نامزد کرتا ہے تو وہ اپنے ان نامزد ہونے کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں دو چیزوں کا میسج اپنے حلقے کو، اپنی عوام کو دیتا ہے۔ ایک وہ یہ دیتا ہے کہ میں اس اسمبلی ہال میں تمہارا نمائندہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اختیارات، اس کے معاملات کو دیانتداری سے نبھانے کی میں عزم اور نیت کر رہا ہوں۔ اس وطن کے ساتھ، اس وطن کے رہنے والوں کے ساتھ جو جو چیزیں ہوں گی، میں ان کی طرف سے اس چیز کا عزم کر رہا ہوں کہ میں یہ دو کام کروں گا۔ یہ ہے نامزد امیدوار کی حیثیت۔ اب معاملہ آتا ہے کہ اس کی اس نیت کو پروان کس نے چڑھانا ہے، اس کے اس ہونے کو منطقی انجام تک کس نے پہنچانا ہے، تو وہ پہنچانا ہے میں نے اور آپ نے اپنا حق رائے دہی ووٹ استعمال کر کے۔ اس ووٹ دینے میں جس کو بھی میں نے اپنے ذہن سے، اپنے تجربے سے، اپنے کانسیپٹ سے جس کو بھی میں نے ووٹ دے دیا، تو گویا کہ میرے ووٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہوا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ایم این اے یا ایم پی اے بننے کا اہل ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ ہمارے حلقے میں جو 6 7 5 6 9 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ان میں سے اس بندے کے اس حال کی سلیکشن کے لیے میں سفارش کرتا ہوں۔ تیسری اس میں ووٹ دینے والے کی حیثیت یہ ہے کہ جو جو اختیارات، جو جو معاملات رعایا سے متعلق اس کے سپرد کیے جائیں گے، جو میرا حق ہے، جو عوام کے رائٹس ہیں، تو میں اس بات کا اس کو سپرد کرتا ہوں کہ یہ میرے طرف سے موکل اور وکیل کا سلسلہ بن کر یہ ان کو پورا کرے گا۔ چوتھی حیثیت یہ آتی ہے کہ میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس صاحب کو اس کے لیے نامزد ہونا چاہیے جو میں ووٹ دیتا ہوں۔ تو سمجھ میں یوں کچھ آیا کہ امیدوار سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری ووٹ کاسٹ کرنے والے کی ہے۔ اس کو ایک شرعی دلیل سے سمجھیں۔ نعت خوانی کی جاتی ہے، عبادت ہے، شریعت کی حدود کے اندر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو افضل المخلوق رہ کر بیان کیا جائے، نہ کہ معبودیت اور خالقیت کے درجے پر لے جا کے۔ نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے اور نعت سننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوتی تھی منظوم انداز میں۔ حسان بن ثابت تھے جو صحابی ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہو کر
ان مدحیہ اشعار کو سنتے ہیں، تو گویا کہ نعت سننا یہ پڑھنے سے کہیں زیادہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ لازمی نہیں ہے کہ جو اوپر نظر آ رہا اس کی ذمہ داریاں بھی کچھ زیادہ ہوں۔ مرتبے اور مقام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کوئی اور شخصیت نہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد۔ لیکن اگر حسان بن ثابت اوپر بیٹھ کر منبر پر جلوہ افروز ہو کر نعت پڑھ رہے ہیں تو اس سے قطعاً بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ان سارے دنگل کے اندر کہیں پر یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ایم ایل اے ایم پی اے بن کر مجھ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، نہیں، ان کی طاقت بھیک ہوتی ہے میری اور آپ کی حق رائے دہی کے استعمال کی۔ یہ بھیک مانگتے ہیں ہم سے ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر کے کہ مجھے یہ کر دو، میں ایسا کر دوں گا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ چوہے دے کر بلی اپنی فطرت کو کبھی بھی نہیں بھولتی، وہ اسی چیز پر آتی ہے۔ اب تک کا ہمارا سیاسی صورتحال یہ ہے، اور قطعاً یہ نہ سمجھے کہ ووٹ کوئی دنیاوی کھیل ہے، الیکشن ہو جانا، ووٹ ڈال دینا، اس کے بعد کا سارا نظام یہ کوئی دنیاوی کھیل ہے، کوئی دنیاوی کھیل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی، ہماری حدیث کی تعلیمات پوری کی پوری موجود ہے کہ یہ صرف اس چیز کی قصہ کہانی نہیں ہے کہ جس کو دل چاہے جہاں پر چاہے اس کو وہ کر دیا جائے۔ اجتہاد کے بارے میں اصول یہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنی پوری سمجھ، پوری سوچ وچار کے بعد کوئی فیصلہ کر لے تب وہ غلط بھی ہو جائے تو سوچو وچار کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرمائے گے، اور اگر سوچ وچار کا نتیجہ صحیح نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے صرف اور صرف تعلق داری کا، دوسرے الفاظ میں جس کو ہم دھڑا بندی کہتے ہیں اس کا۔ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ کون کس کو ووٹ کاسٹ کرے کس کو نہ کرے، لیکن دو چیزیں جس جماعت جس فرد کے اندر ہو یہ ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی۔ نمبر دو، اس وطن کی خیر خواہی اور اس کے وسائل کا صحیح استعمال۔ جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ مفتی صاحب یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور یہی جواب ہے۔ ابھی تک تو کہیں پر نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی اس سرزمین پر ہوئی ہو جس کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ اور یہ بھی ایسا نہیں آج تک ہوا کہ اس وطن کی سرزمین کے وسائل میں بہت بہتری آ گئی ہو اس سارے نظام سے، تو پھر کیا کرے؟ تو ووٹ کاسٹ نہ کرنا بھی ایک جرم ہے، ملی جرم بھی ہے، شرعی جرم بھی ہے، کہ اگر میں کسی کے لیے اچھا تصور رکھ کر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو برا آدمی ایک سٹیپ تو آٹومیٹکلی آگے چلا گیا۔ میں چاہے اس کو جتنا مرضی بہتر عنوان دے لوں کہ مجھے کوئی مفتی نہیں نظر آتا، مجھے کوئی عالم نہیں نظر آتا، مجھے کوئی دیانتدار نہیں نظر آتا، میرے یہ خوشنما ڈائلاگ میرے اس عذر کی کبھی بھی تدارک اور اس کا کبھی بھی دفاع پورا نہیں کر سکیں گے۔ ووٹ بہرحال کاسٹ کرنا یہ ملی اور اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اب ایسا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر تو یہی ہے کہ ووٹ نہ ڈالیں، نہیں ووٹ ڈالیں گے۔ ایسے معاملات کے اندر فقہا کا ایک اصول ہے کہ آپ کم مصیبت کو اختیار کریں۔ مصیبتیں دو ہیں، ان دو مصیبتوں میں آپ نے ہلکی مصیبت کی طرف جانا ہے۔ پریشانیاں دو ہیں، اس کو سادہ سا یوں سمجھ لیں کہ آپ بڑی اچھی بس سروس کے اندر سفر کرنے کے عادی ہیں، لیکن اس دن وہ سروس آپ کو اویلیبل نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں گے۔ جو ہم نے جانا تھا، سفر کرنا تھا، صرف ایک گاڑی میری پسند کی نہیں ملی تو ہم اپنے مقصد کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ باقی جو سروسز ہیں ان میں سے بہتر سروس کس کی ہے۔ بس اسی چیز کا نام ووٹ ہے، اسی چیز کا نام انتخابات ہے، اسی چیز کا نام الیکشنز ہے کہ میری پسند یا ناپسند کا فیصلہ، یہ کوئی موت اور زندگی کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارا معاشرتی ایک المیہ ہو گیا ہے، سیاسیات اخلاقیات سے بالکل عاری ہو کر اس وقت میں اور آپ اس المیہ کا شکار ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر توحید اور شرک کے دلائل کو بیان کرنے کی بات کی ہے، حیران ہو جاتے ہیں ہم قرآن کریم کے اس خوبصورت انداز سے۔ انسان کی تخلیق کے مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عربیت کے پاس اس سے زیادہ انسان کے خوبصورت سانچے میں تخلیق کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو لفظ آ جائے اس کے بعد تو کسی کے پاس، کسی بھی لغت کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن کے اندر حسن کی زیادتی کی انتہا، پیدا کرنے والے نے انتہائی خوبصورت سے پیدا کر دیا، بنا دیا۔ یہی احسن کا لفظ اللہ تعالیٰ وہاں پر لے کر آ رہے ہیں جہاں پر اللہ کی اپنی ذات اور شرک کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ مجادلہ کیجئے، لیکن انداز تمہارا انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اچھا، مشرکین کے ساتھ بھی خوبصورت انداز، جو 360 مان رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جب ڈائیلاگ کی بات ہونی ہے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اتنا خوبصورت انداز کہ اس سے بہترین انداز تمہارے پاس موجود ہی نہ ہو، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے تم نے اپنانا ہے۔ اچھا جی، اتنی بڑی بات کہ ایمان اور کفر، اور لفظ ہے جدال کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، آگے لفظ ہے احسن کا۔ ایسے خوبصورت انداز سے جھگڑا کرنا ہے کہ جو ان کو خود مجبور کر دے کہ حقیقت کیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں کئی ساری ایک مثالیں ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وہاں چلو اچھا یہ بتاؤ، غیر مسلموں سے یہ پوچھو کہ اگر تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو تو اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو پھر کون رات کو لے کر آئے گا جس میں تم نیند پوری کرو گے؟ یہ اللہ کی ذات کی توحید کو اس بات کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے، اور انداز یہ ہو رہا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز سے تم نے یہ باتیں کرنی ہے۔ لیکن ہم آج اس گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ سیاسی اختلافات نفرت کی طرف چلے گئے ہیں، تنقید بدتمیزی کی طرف چلی گئی ہے، اختلاف نفرت اور دشمنی کی طرف چلا گیا ہے۔ معاشرے کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنی فطرت پر ہی کام کریں گے، اس کی وجہ سے ہمارے اپنے دوست، ہمارا حلقہ یا احباب ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ یہ دنگل اصل میں ہے کیا۔ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ ہم ان لوگوں کو جن کے حلقہ احباب میں ہماری زندگی کا حسن ہے، ہماری زندگی کا ایک فخر ہے، جو ہمارے نماز جنازہ کے صف اول کے کھڑے ہونے والے افراد ہیں، ہم ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر اس محبت کو کھو رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایسے اقتدار والے لوگ، یہ وہ حکمران جن کے پیچھے کارکن چل پڑتے ہیں، یہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تمہارا ایمان بھی تمہیں جنت کی طرف لے کے نہیں جا سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نفرت، یہ ایمان کی علامات میں سے قرار دی گئی ہے۔ تو معاشرے کے اندر عدل برداشت کا عنصر زیادہ پایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ چند دن کی کہانی ہے، گزر جائے گا۔ جو ماننے والے تھے، جو جس کو جنہوں نے دے دیا، ہار جیت جس کی بھی ہوگی،
ہم اسی سسٹم کا حصہ بن کر زندگی گزاریں گے، وطن چھوڑ کر تو ہم نے کہیں جانا نہیں۔ اس لیے اس سارے سینیریو کے اندر محبتوں میں آنچ نہ آنے دے، بحث و مباحثے میں آواز ایک دوسرے سے اتنی بلند نہ ہونے دے کہ وہ دلی رنجش کی طرف لے جائے۔ یہ وہی فطرت سے آری لوگ ہیں جن کو آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آیا، اب یوں گفتگو فرما رہے تھے، تو پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں واضح ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کے وقوع کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ کب واقع ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی مختلف مقامات پر۔ آپ نے فرمایا اذا زجعت الامانہ، اس نے سوال کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کہ یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ ایک امانت کا تصور جو ہمارے درمیان ہے کہ مجھے کسی نے میرے پاس کوئی چیز رکھی، میں بعینی ہی اس کو ویسے ہی واپس کر دوں، یہ تو امانت کا بہت تھوڑا سا مفہوم ہے، بڑا چھوٹا سا، اس کے ایک بڑا چھوٹا سا فرد ہے امانت کا یہ چیز کہ کوئی چیز رکھی گئی اس کو دے دی گئی۔ امانت کا مفہوم قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو۔ اقتدار ایک امانت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، حق رائے دہی ایک امانت ہے، اختیارات کا وسائل کا استعمال امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی اور سیاہ ستہ کی یہ روایت، اس میں آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کی باتوں میں جھوٹ زیادہ شامل ہوگا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جو تمہارے ساتھ وعدہ کرے گا اس کی وعدہ خلافیاں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ کسی معاملے میں امانت دار بنایا جائے گا تو اس معاملے کے اندر خیانت کرے گا۔ چوتھی چیز جو ہماری اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، اذا خاصم فجر، اور جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ اور بدتمیزی والی زبان استعمال کرے گا۔ آپ نے فرمایا کانا منافقا خالصا، اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے یہ 4 کوتاہیاں جس کے اندر ہو، کانا منافقا خالصا، آپ نے فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ پھر جس کے اندر جو خامی ہوگی، کسی کے اندر 4 نہیں ہے 3 ہے، وہ اس درجے کا عملی منافقت، 2 ہے تو اس درجے کا، 1 ہے تو اس درجے کا۔ ہمیں ان سے کوئی اقتدار کی ہوس ہمیں نہیں ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری سمجھ ہے۔ اس کے بعد ہمارا معاشرے کے اندر ایک درجے کی منافقت سے بچنے کا یہ ہے کہ اگر کہیں پر سیاسی بحث و مباحثہ ہو تو زبان بدتمیزی کی طرف نہ جائے، الزامات کی طرف نہ جائے۔ اللہ والوں کی مجلسیں نا دل پہ یوں گولوں کی طرح لگتی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ بات ایسے ہی یاد ہے کہ کبھی کوئی بات کر لینے کے بعد انتہائی ڈر اور خوف عطا فرمایا کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ فلاں ایسا ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ایسا ہے، آرڈر حکم لگ گیا کہ یہ ایسا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ کہہ دو کسی کو یہ بددیانت ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ کہتے جاؤ جس کو جو مرضی، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہیں، معاشرے کو نہیں، جماعتوں تنظیموں کو نہیں، تم جس کے بارے میں جو کہہ دو گے وہ بات کسی کے بارے میں کہنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم ثابت کر سکو۔ ہمارا اپنا ایک زندگی گزارنے کی ایک نہج اور ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے میں اور آپ کہیں اپنی حدود سے نکل کر اپنی آخرت اور اپنی قبر کو بھاری نہ کرنے کی طرف چلے جائیں۔ کوئی کسی پر الزام نہ کرے،
کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کی الزام تراشی نہ کرے. جس کا ذہن، جس کی سوچ، جس کی سمجھ. ہم میں سے ہر ایک آدمی سوٹ سلانے کی کتنی سلائی دے دیتا ہے؟ 1000 2000 1200 1500. تو کیا وہ کسی نکمے درزی سے سوٹ سلاتا ہے؟ یا اپنی سوچ اپنی سمجھ سے کسی اچھے ٹیلر کا انتخاب کرتا ہے؟ اچھے کا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر خدا نہ خاصہ کسی مقدمے، کسی بحث و مباحثے میں عدالت جانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ کسی تھکے ہوئے وکیل کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے میل جول سوچ احباب سے کسی اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے؟ اچھے وکیل کی طرف جاتا ہے تو اچھے وکیل کی طرف جاتا ہے. ہم نے کہیں سے گراسری کرنی ہو، ہم نے کہیں اپنی ضروریات لینی ہو تو ہم بڑی جلدی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو بہتر ہے ہم اس کی طرف جائیں گے. بس اتنا سا معاملہ ہے. اس میں نفرت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن نفرت ڈل گئی. اس میں کسی کو الزام دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن الزام آ گئے. اس میں کسی کے کردار کشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کردار کشیاں ہو گئی. اس میں کسی کے ساتھ عدم برداشت کا معاملہ ہی کوئی نہیں، لیکن عدم برداشت ہو گئی. ہمیں اس ریڈ لائن سے واپس اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. اخلاقیات، میرے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے اونچا مقام اس کا ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. یہ زندگی، یہ میرے اور آپ کے معاملات ایک ایک چیز میں میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو میں نے عرض کر دیا کہ میری اور آپ کی حیثیت ان نامزد امیدواران سے کہیں زیادہ ہے. ہم ایک جہت سے فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم ایک جہت سے وکالت کرنے والے ہیں. ہم ووٹ ڈال کر ایک حیثیت سے اس چیز کی دیانتداری سے گواہی دینے والے ہیں، اور گواہی جھوٹی اگر ہو جائے. میرے نبی یوں ٹیک لگا کر بڑے مطمئن حالت میں بیٹھے ہوئے. ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس معاشرے کے اندر سوال ہے جب کسی کو بھی نہیں پتا کہ مجھ سے کوئی جرم ہوا ہے، وہ اپنے جرم کو اللہ کے ڈر اور خوف سے آ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے اوپر شرعی سزا نافذ کریں، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذات کا، اپنے جرم کا سچے الفاظ میں اقرار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب نے فرمایا ہو سکتا. مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ سوری، جھوٹے والی بات نہیں. پہلی بات، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے؟ اب نے فرمایا ہو سکتا ہے. اور یہ اس وقت میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے آگے رسول اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام. عثمان پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا. یہ سخاوت. اور سوال کہ بخیل کسی کے اوپر خرچ نہ کرے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، اس کو مال سے محبت. دوسرا پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اکرام اس میں موجود ہیں، تب بھی آپ نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. دلیری، بہادری اندر کے فطرتی جذبات ہیں، ہو سکتے ہیں. تیسری چیز پوچھی گئی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ یوں اپنی نشست چھوڑ کر ایک فکر سے یوں فرمایا ہاں، کیا فرمایا مومن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن اور اپنی بات میں جھوٹ شامل کر لے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں صرف میں نے اور آپ نے اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرنا ہے. حدیث طیبہ میں ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن کی علامت ایک یہ ہے، سچے مومن کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، وہ آگے سے محتاط ہو جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی اور اس وطن کی بہتری آپ کو جہاں پر نظر آ جائے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ میرا بھائی مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا فلاں مجھے کیا کہہ رہا ہے، خود اپنی سوچ، اپنی سمجھ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، اور میل جول کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، کسی ایک بھی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے. ووٹ دینے کا معیار شرعی یہ ہو کہ اس دین کے ساتھ مخلص کون ہے اور اس سرزمین کے ساتھ مخلص کون ہے. اگر میں نے عرض کیا کوئی بھی مخلص نہیں ہے تو پھر کم مخلص کون ہے؟ بس اس کے بعد میرے اور آپ کے پاس کوئی ذمہ داری شریعت کی طرف سے عائد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے. اس وطن،
اس دین کے لیے جو افراد بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مشیت سے ان کا انتخاب میرے اور آپ کے لیے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔